جی سلمان سلمان شیعہ یا غیر شیعہ؟ غیر شیعہ. غیر شیعہ. حکم کریں بھائی صاحب. کیا حوالے؟ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے. حضرت آپ سے کچھ سوال کرنے تھے حسن علیاری صاحب. تو جی جناب ایک سوال سوال یہ کرو تھا کہ بھائی، تک نصیب. گئے ہم. اب جو ہے نا وہاں پہ خیر و من النوم کا وقت بھی ہوا چاہتا ہے نا، سحری کا وقت بھی ہو رہا ہے، تو ہم جی بالکل، یہ چھوٹا سا ہی سوال ہے، پہلے ہی موضوع اوکے. یہ چھڑ چکا ہے یہاں آج کے دن میں. تو سوال یہ تھا حسن علیاری صاحب کے شیعہ مذہب جو ہے وہ نبی کا لایا ہوا اسلام ہے. اگر شیعہ مذہب صحیح ہے، نبی کا لایا ہوا اسلام ہے، تو آپ ثابت کریں. یہ ثابت ہی تو ہے نا. کیسے ثابت ہے؟ جیسے جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تارک فیکم من اخذتم به لن تضلوا بعدی ابدا کتاب اللہ وعترتی اہل بیتی، میں تمہارے درمیان چھوڑ کے جا رہا ہوں. آج آپ کے ڈاکٹر صاحب آئے تھے نا، وہ کہتے ہیں کہ میں ہر چینل پہ جاتا ہوں، ہر چینل پہ میری انٹرویو ہوتی ہے. انہوں نے خود کہا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر خطبے میں اسی بات کی وہ گواہی دیتے تھے کہ میرے بعد اتباع کرنا ہے اہل بیت طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام کی. اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام. اور شیعہ مذہب اسی بات کا نام ہے. شیعہ مذہب کس کا نام ہے؟ اہل بیت علیہم السلام کی اتباع کا نام ہے. اللہ یاری صاحب سوال ہے. توحید بات سنو، توحید میں کس کی اتباع کرنا ہے؟ اہل بیت علیہم السلام. رسالت میں کس کی اتباع کرنا ہے؟ اہل بیت علیہم السلام. احکام حلال حرام دین کے معارف کن سے لینا ہے؟ اہل بیت طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام. یہ واضح بات ہے. جی تو جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد اہل بیت اطہار علیہم السلام کی اتباع کرو، اور ہم ان کی اتباع کرتے ہیں. ہاں ہم ان کی اتباع کرتے ہیں. تو پتہ چلا، بات سنو ابھی ختم نہیں ہونا ابھی بات. ہم انہی کی اتباع کرتے ہیں. تو آپ کیسے کہتے ہیں پھر کہ تم ثابت کرو؟ یہ اس سے زیادہ ثبوت کس چیز کی ثبوت کی ضرورت؟ مسئلہ یہ ہے کہ میرے پاس ایشو یہ ہے کہ شیعہ مذہب جو ہے وہ اہل بیت کی اطاعت نہیں کرتا ہے. یہ میرے پاس پروف ہے، میں ثابت کروں آپ کے یہاں ابھی سوال اگر رکھوں؟ کوئی نہیں کرتا تو گناہ کار ہے، ٹھیک ہے نا. اگر کوئی نہیں کرتا، آپ کرتے ہو، آپ مانتے ہو نا؟ پہلے اس بات کو مانتے ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اہل بیت علیہ السلام کی اطاعت کرنی ہے. اس بات کو مانتے ہو نہیں مانتے؟ میں تو مانتا ہوں. اچھا پھر بتاؤ، ابو بکر عمر اہل بیت علیہ السلام کی اطاعت کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے؟ سوال یہ نہیں تھا نا. سوال میرا یہی ہے. سوال میرا یہی ہے. شیعہ تو ہے ہی گناہ کار. شیعہ کو چھوڑو، شیعہ بیچارے، شیعہ ہے یہ گناہ کار، گولی مارو اس کو. ہم پہلے تم اپنے اکابر کا تو ثابت کرو نا کہ یہ آگے کہے گا کہ شیعہ بیچارے گناہ کار ہیں. اور بھائی شیعہ مانتے ہیں شیعہ گناہ کار ہیں. تم یہ بتاؤ نا اگر تم مانتے ہو. نہیں، میں نے تیرے سوالوں کا جواب دیا. اب تو میرے ایک سوال کا جواب دے دے. کہاں جواب دیا ہے یار؟ کہاں جواب دیا ہے آپ نے؟ میرے سوالوں کا جواب نہیں دیا ہے صاحب. اور بھائی آپ خود کہہ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اہل بیت علیہ السلام کی طاعت واجب ہے، ٹھیک ہے نا. یہ واجب ہے. اگر واجب، او بھائی بات سنو، او بھائی اگر کوئی اس واجب کو بجا نہیں لاتا وہ فاسق ہے، وہ فاجر ہے. اگر کوئی نماز چھوڑتا ہے وہ مسلمان ہے یا فاسق ہے؟ بتاؤ، نیکوکار ہے یا فاسق ہے؟ یار نہیں سمجھ رہے ہیں آپ. میری بات سنیں 2 منٹ تفصیل کے ساتھ، پھر آپ سنائیں مجھے. اب دیکھو اطاعت میں بھی کرتا ہوں، تم لیکن جواب آپ کہہ رہے ہو نہ دو، میری بات اچھی طرح سے سن لو میرے محترم ناظرین. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ شخص نہیں جواب دینا چاہ رہا. مجھے پتہ کیوں نہیں جواب دے رہا، کیونکہ جواب نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اہل بیت علیہم، گل سنو نا یار، بات سنو پھر میں آپ کے سنوں گا. آپ کا پہلے میرے سنو پھر میں آپ کو سنوں گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اہل بیت علیہ السلام کی طاعت واجب ہے. یعنی کہ اگر نہیں بچا لاؤ گے تو فسق ہے، فجور ہے. ابو بکر عمر نے اہل بیت علیہ السلام کی طاعت نہیں کی ہے. عثمان نے طاعت نہیں کی اہل بیت علیہ السلام. تو وہ کیا ہے؟ بس ختم بات. گناہگار، فاجر، اور ان کی خلافت باطل، امامت بھی باطل. شیعہ صاحب مذہب ثابت، ختم بات. اچھا سنیں شیعہ مذہب یہی ہے بھائی کہ اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی کی طاعت، صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اہل بیت علیہ السلام کی طاعت واجب ہے. ابو بکر عمر کی خلافت باطل ہے. یہ ثابت ہو گیا. اب پوچھو. اب میرا سوال سنیں. سب سے پہلے آتے ہیں آپ کلمے پہ. میری بات کمپلیٹ سن لے پہلے، ٹھیک ہے؟ یہ جو آپ کلمہ پڑھتے ہیں علی ولی اللہ کے ساتھ، یہ چھوڑ دیتے ہیں بھائی. کلمہ ہم نے چھوڑ دیا بھائی، کلمہ چھوڑ دیا. تم ابو بکر عمر کو ثابت کرو نا. کلمہ پہ آ گیا. عجیب بات ہو گئی، عجیب بات ہے. آپ سوال ہمیں کرنا ہے، آپ نے نہیں کرنا ہے. اللہ یاری صاحب آپ غلط بات کر رہے ہیں. سوال ہمارا سنیں تو صحیح پہلے.
میری بات پوری سن لیں. یہ جو کلمہ آپ علی ولی اللہ کے ساتھ پڑھتے ہیں، یہ نبی نے کسی کو پڑھا کے مسلمان کیا ہے؟ اگر کیا ہے تو آپ کوئی روایت دکھائیں. حضرت خدیجہ ہے، بہت سارے ہیں صحابہ اکرام ہے، کسی سے ثابت کریں یہ کلمہ پڑھا کے مسلمان کیا ہے. اگر مسلمان کیا ہے تو پھر آپ کا شیعہ مذہب نبی والا ہے. اب بتائیں نا ہمیں. کوئی اتنی بڑی بات تو نہیں ہے. ابو بکر کو بیچ میں کیوں لا رہے ہو؟ جب سوال ہی پہلا اسلام پہ، آپ اپنا اسلام تو ثابت کرو، پھر ابو بکر کے اوپر انگلی اٹھاؤ آپ. اچھا ختم ہو گئی بات آپ وہ کی؟ تو حدود. ہاں جی ختم ہو گئی. سنائیں آپ. دیکھیں یہ کہتا ہے کہ ہم نہیں کہتے مسلمان ہونے کے لیے شرط ہے. دیکھیں بھائی صاحب کہ کسی کو مسلمان ہونے کے لیے وہ اہل بیت علیہ السلام کو ماننا ضروری ہے؟ نہیں. مسلمان ہونے کے لیے نماز پڑھنا بھی ضروری نہیں ہے. کوئی شخص نماز نہیں آتا اس کو، وہ مسلمان ہے؟ نماز نہیں آتا اس کو. مسلمان ہونے کے لیے قرآن پڑھنا بھی ضروری نہیں، وہ قرآن نہیں پڑھنا جانتا، مسلمان ہے. مسلمان ہونے کے لیے صرف شہادتین ضروری ہے بھائی. شیعہ ہونے کے لیے 12 اماموں کی گواہی ضروری ہے. ٹھیک ہے نا. یہ ہے کتاب فضائل اچھا کلمہ الصحابہ. ضروری نہیں. بھائی صاحب سنو. فضائل الصحابہ لأحمد ابن محمد ابن حنبل، جزء اول، چاپ دار ابن الجوزی. یہاں پہ ملاحظہ فرماؤ حدیث نمبر 990. بلے وہ اس کے یہ ملاحظہ فرمائیے حدیث صحیح، الحدیث صحیح، یہ حدیث صحیح ہے. ٹھیک ہے نا. اور یہ حدیث بلکہ صحیح نہیں، متواتر ہے. انی قد ترکت فیکم، میں تمہارے درمیان چھوڑ کے گیا ہوں، ما ان اخذتم به لن تضلوا بعدی، اگر ان کی اتباع کرو گے کبھی گمراہ نہ ہو جاؤ گے. الثقلین، دو اہم چیزیں، ایک کتاب اللہ ہے اور دوسری عطرت اہل بیت، دوسری اہل بیت الطاہرین علیہم السلام، دوسرا ہے اہل بیت علیہم السلام. ٹھیک ہے نا. تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد اہل بیت علیہ السلام کی اتباع کرنا واجب ہے.